دیکھیں جو بندہ جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکے کے اندر کچھ فیمنن ٹریٹس پائے جائیں اور کسی لڑکی کے اندر کچھ میسکولن ٹریٹس پائے جائیں. جیسے آپ نے کہا اس کی کیا وجوہات ہیں, ایکس نمبر وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں, اس میں برتھ آرڈر بھی ہے کہ کس نمبر پہ پیدا ہوا, اس میں سبلنگز جو ہیں وہ زیادہ میل تھے یا فیمیل تھے وہ تھے, اس میں پیرنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, باپ کتنا حاوی تھا, ماں کتنی حاوی تھی, بہت سارے فیکٹرز. اس میں ہارمونل امبیلنسز بھی ہیں, ٹسٹوسٹرون لیول کم ہے یا ایسٹروجن لیولز ہائی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک رول پلے کرتی ہیں. پھر اس کے شروع میں رول ماڈلز کیا تھے, گھر کے اندر فیوریٹزم کس کے ساتھ چل رہا تھا, ویئر اے بوائے سو کہ اس کی بہن کے ساتھ فیوریٹزم ہو رہا ہے یا اس کو بہت پیار کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اب لڑکی بننا چاہ رہا ہے بیکاز اس کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا. دیر آر ایکس نمبر آف فیکٹرز ٹھیک ہے جو کہ ایک لڑکے کو فیمنن ٹریٹس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں, یا ایک لڑکی کو میسکولن ٹریٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو فیکٹرز تو اس میں بہت سارے ہیں, لیکن چلو جو بھی فیکٹرز ہیں, ایک سچویشن اب ہو گئی ہے. لیٹ سپوز کہ اب ایک لڑکا ہے وہ تھوڑا سا فیمنن زیادہ ہے, عوام الناس کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے. تو who are we to mock anyone? We are nobody. ہر بندے کے اندر چلو اس کی کوئی چیز ظاہر ہوگی, آپ کی کتنی چھپی ہوئی چیزیں جو لوگوں کو بھی نہیں پتا, اگر پتہ لگ جائے تو لوگ آپ کا کتنا مذاق اڑائیں. سو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کو موک کرو یا ریڈیکیول کرو یا کوئی ایسا اس کے ساتھ رویہ یا برتاؤ رکھو, یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ میں نا ایک بہت بڑا جو ایک انجسٹس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیکاز یو آر ناؤ acting like a female, therefore you must now become a homosexual and start identifying as a homosexual. Meaning کہ اگر تم اس طرح feminine feel کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ your desire should be towards men. آپ کا desire men کی طرف ہونا چاہیے, یا maybe ہوگا, یا maybe آپ کو وہ خیال آیا ہوگا. So وہ کہتے ہیں your desire and your action and your identity, it's all the same. یہ بڑا important point ہے, یہ ذرا نوٹ کر لیں. Desire یعنی ایک بندہ ہے, وہ لیٹ سپوز اس کے دماغ میں دن میں 20 خیالات آتے ہیں ٹھیک ہے, اور لیٹ سپوز کہ اس کو 100 خیال آتے ہیں ایک دن میں, ایک ایوریج بندے کو. ان خیالات میں سے ایک پاسنگ تھاٹ اس کو ہوموسیکسول تھاٹ آ گیا جسٹ بیکاز اے پرسن ہیڈ اے ڈیزائر. اور یہ ڈیزائر آپ کو فار ایگزامپل کسی کو مرڈر کرنے کا بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ٹیچر ہے یا کوئی اور فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے جو بہت آپ کو اریٹیٹ کر رہا تھا, اور آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ او مائی گاڈ آئی شوڈ کل ہم, بٹ یو ناٹ گونا ایکٹ آن دیٹ ڈیزائر. آپ کو خیال ایک پاسنگ تھاٹ, تو کوئی آپ کو ٹریفک میں کٹ آف کر دیتا ہے, آپ کو خیال آ سکتا ہے کہ او مائی گاڈ آئی شوڈ کل ہم, بٹ دیٹ ڈزنٹ mean کہ you are going to kill him. بس ایک thought آئی تھی. So just because you had a desire for something doesn't mean that you're going to act on that desire. ٹھیک ہے, so desire, action, اور اس کے بعد آپ کی identity. اس وقت جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے, جو ویسٹرن نیریٹو ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ if you have a desire you should act on it. کیونکہ اگر آپ ایکٹ نہیں کرو گے تو آپ تو ہپوکریٹ ہو یار, آپ تو منافق ہو, آپ اپنے آپ کو سپریس کرو, آپ کو you are bursting with lust, you are bursting with desire, why don't you fulfill it بیٹا. اور یہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہیں اگر گرل فرینڈ چاہیے, why are you suppressing yourself, جاؤ جا کے ریلیشن شپ کرو, you know, have fun, enjoy yourself, enjoy your teenage, whatever. یہ سارے کہانی اس کو بتائی جاتی ہے کہ اپنی فیلنگس کو ریپریس نہیں کرو. ہمارا دین تو کہتا یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اسی کے لیے. سو ویسٹرن ورلڈ ویو میں وہ کہتے ہیں کہ یور ڈیزائر should lead you to that action, don't hold yourself back. Whatever heterosexual, homosexual, whatever desire it is, fulfill that action and then identify yourself as that being. یعنی now that you have done an action, اب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ I am a homosexual اور I am a heterosexual. حالانکہ دیکھو, اگر یہ میں اسی کو میں یہ کہوں کہ اگر ایک چور ہے یا فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, اس کو چوری کا خیال آیا, وہ چوری کا ایکشن کرے اور پھر اپنے آپ کو لیبل کر دے کہ میں چور ہوں, اینڈ پلیز ایوری بڈی شوڈ call me a thief and respect my pronouns and call me with whatever, جو بھی آپ نے pronouns سوچے. آپ کو سمجھ آ رہی کتنی ludicrous بات ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے ایک بچہ جو ہے, ہمارے ایک جاننے والے میں تھے, وہ اپنی مدر کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امی I am a homosexual and he's only 14. ٹھیک ہے, goes to his mom and says, اور یہ میں کوئی لنڈن پیرس کی بات نہیں کر رہا, یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی I think I'm homosexual. So آپ امیجن کریں کہ پاکستان کے اندر ایک لڑکا جو ہے 14 سال کا, وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی I'm a homosexual. اینڈ وہ کس بیس پہ کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کو ایک homosexual تھاٹ آیا تھا. ٹھیک ہے, homosexual. اس نے, اچھا ماں اس کی پوچھتی ہے کہ بیٹا اللہ معاف کرے, آپ نے کوئی ایکٹ کمٹ کیا, کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایکٹ کمٹ کیا, آپ نے کسی کے ساتھ کمٹ کیا؟ اس نے کہا no no no, nothing like that. I just had a thought about a guy, that's why I think I'm a homosexual. So you see the problem here. اس نے ایک پاسنگ تھاٹ کے اوپر
یہ کیونکہ میڈیا فیڈ کر رہا ہے نا ایک بات اس کو بار بار, وہ اس پاسنگ تھاٹ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ صرف ابھی ایکشن نہیں کیا اس نے, لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے. یہ ایسی مثال ہے کہ ایک انسان کو چوری کا خیال آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی تو نہیں ہے لیکن مجھے آپ چور کہیں کیونکہ میں چور ہوں, مجھے ایک خیال آیا تھا چوری کرنے کا. سو دس از ہاؤ کریزی اٹ ہیز آل بیکم کہ ہم لوگوں نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے اپنی کسی بھی قسم کی سیکشول تھاٹ کے ساتھ. سو ہمارا پوائنٹ یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی ویسٹ میں جو ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے اور جو کچھ بلڈ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک پراپر ایک ایفرٹ ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اٹس بائی ایکسیڈنٹ یہ ایسے ہو رہا ہے.